أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدني علما ربي زدني علما ربي زدني علما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم وسلم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اس امید اور اس خیال کے ساتھ کہ آپ سب بہت خیریت سے ہوں گے. ٹوڈے our topic is how to deal with difficulties or hardships. اور فرسٹ آف آل وی شوڈ انڈرسٹینڈ کہ ہم میں سے کوئی بھی ایسا نہیں ہے جو لائف کے کسی نہ کسی فیز میں جو ہے وہ ہارڈ شپس فیس نہ کرے. کبھی کسی کو یہ ایشو ہوتا ہے کہ وہ ایگزام کو کلیئر نہیں کر پا رہا ہوتا ہے, کبھی ہم ریلیشن شپس میں سفر کر رہے ہوتے ہیں, کبھی ریلیشن شپس اینڈ ہو جاتے ہیں, کبھی فائنینشیل اسٹرگل ہو رہی ہوتی ہے, کبھی ہم اولاد کی وجہ سے سفر کر رہے ہوتے ہیں, کبھی ہم ہیلتھ ایشوز کی وجہ سے سفر کر رہے ہوتے ہیں. سو دیر آر سو مینی. تو کوئی بھی ایسا انسان نہیں ہے جو یہ کہہ سکے کہ اس کی لائف پرفیکٹ ہے. اچھا, اور اس میں سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ صرف وہ ہم ہی نہیں ہیں بلکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات جو ہے وہ بھی, ان کو بھی اتنی ہی ہارڈ شپ سے گزرنا پڑا. بلکہ میری اور آپ کی سفرنگ تو شاید کچھ بھی ایسی نہیں ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سفرنگ تھی. ٹھیک ہے, ان کی دیکھا جائے تو بچپن میں ہی پیرنٹس نہیں ہے اور وہ ساری اسٹرگل دیکھنا, اور اس کے بعد پھر جب دعویٰ اسٹارٹ کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کتنی زیادہ ڈفیکلٹیز فیس کرنی پڑی. اور میرے اور آپ کے لیے اگر دیکھیں تو ہم تھوڑی سی چھوٹی سی بھی کوئی بات کرتے ہیں اور ہماری فیملی اگر ہمارے اگینسٹ ہو جائے تو ہم سے وہ بات برداشت نہیں ہو پاتی ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دعویٰ کے بعد کتنی ڈفیکلٹیز فیس کرنی پڑی کہ ان کی پوری فیملی ہی ان کے خلاف ہو گئی. اور صرف یہ نہیں, یہ ایک سلسلہ تھا تکلیفوں اور پریشانیوں کا, کہ آپ دیکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹیوں کو ڈیورس ہوئی اور یہ دکھ بھی دیکھا, پھر اس کے علاوہ اولاد کی جو ڈیتھ ہے اس کا دکھ بھی دیکھا. اور اتنا سب ہو جانے کے باوجود بھی انہوں نے کبھی بھی کمپلین نہیں کی. وہ میری اور آپ کی طرح جو ہے وہ کمپلیننگ موڈ میں نہیں آئے, بلکہ ہی جسٹ کیپٹ گوئنگ. اور ایٹ دا اینڈ کس کو ملی سکسیس؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سکسیس ملی. اور ابھی بھی آپ گوگل پہ جا کے سب سے پہلے اگر لکھیں کہ بیسٹ ہیومن بینگ کون ہے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام آئے گا. سو لرن فرام ہم کہ اتنی ساری ڈفیکلٹیز کے بعد بھی انہوں نے کبھی اپنے رب سے شکوہ نہیں کیا, کبھی اپنے رب سے شکایت نہیں کی, بلکہ وہ چلتے گئے. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں ہمیشہ ہر جگہ پر گائیڈ کیا ہے. وی آر بلیسڈ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں زندگی کے ہر موڑ پر گائیڈ کرتے ہیں. اسلام از اے وے آف لائف, یہ آپ کو ہر جگہ گائیڈنس پرووائڈ کرے گا. اور جب بھی آپ زندگی میں کسی قسم کا بھی کوئی بھی فیلئر فیس کرتے ہیں تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہمیں یہ کرنا ہے کہ اللہ کے پلان پر ٹرسٹ کرنا ہے. جو ہوا جیسا ہوا یہ سب میرے اللہ کا پلان تھا. جیسا کہ قرآن پاک میں ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل لن یصیبنا الا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فلیتوکل المؤمنین. کہہ دو کہ ہم کوئی مصیبت نہیں پہنچ سکتی, ہم تک کوئی مصیبت نہیں پہنچ سکتی اس کے کہ جو اللہ نے ہمارے لیے لکھ دی ہو, وہی ہمارا کارساز ہے, اور مومنوں کو اللہ ہی پر بھروسہ کرنا ہے. What does that mean? It means کہ جو کچھ بھی ہے, جیسا بھی آپ کے ساتھ ہوا ہے وہ اللہ کی مرضی سے ہوا ہے, وہ میرا اور آپ کا پروٹیکٹر ہے. یقین رکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کے لیے بہترین چاہتے ہیں. ہاں مجھے سمجھ نہیں آ رہا, لیکن میرے اللہ کو میرے بارے میں مجھ سے زیادہ پتا ہے, سو وہ میرے لیے بیسٹ ڈیسیژن لیں گے. سو ہیو فیتھ. پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایک چیز جو تمہیں پسند ہو لیکن وہ تمہارے لیے اچھی نہ ہو, اور ایک چیز جو تمہیں ناپسند ہو لیکن وہی تمہارے لیے بہتر ہو, اور تم اس سب کے بارے میں نہیں جانتے, بے شک اللہ سبحانہ تعالیٰ سب کچھ جانتا ہے. تو اب ہم دیکھیں کہ اگر ہمارا کوئی ایگزام فیل ہو جاتا ہے تو اسی میں بہتری ہے.
اللہ نے ہو سکتا ہے کسی بڑے نقصان سے بچانا ہو. ڈیورس ہوئی ہے، آپ ہرٹ ہوتے ہیں، بٹ ہو سکتا ہے آگے جا کر وہ رشتہ آپ کے لیے دنیا اور آخرت دونوں کی خرابی کا باعث بن جاتا. شادی میں مشکل ہے، ریجیکشن فیس کرنی پڑ رہی ہے کیونکہ وہ رائٹ ٹائم نہیں ہے. جب رائٹ ٹائم ہوگا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کے لیے بہترین کام کر دیں گے، بہترین انسان آپ کی زندگی میں لے آئیں گے. آپ پوری ٹرائی کر رہے ہیں لیکن آپ کی شادی میں ڈیفیکلٹیز ہیں، ہسبینڈ ہے، ان لاز ہے، ٹف ٹائمز مل رہے ہیں، یہ بھی ایک ٹیسٹ ہے. لیکن آپ کو نہیں پتا کہ اس کا کتنا بہترین اجر آپ کو مل رہا ہے. اور مومن کو تو ایک کانٹا بھی چبھتا ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے بدلے میں اس کو اجر دیتے ہیں. سو ٹرسٹ ہز پلانس. اچھا، اور اس کے امپورٹنٹ بات، اس سے نیکسٹ جو امپورٹنٹ بات ہے وہ یہ ہے کہ ایکسپٹ دیٹ یو فیلڈ. ہمارا پرابلم سب سے بڑا جو یہ ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ ہم ایکسپٹ ہی نہیں کرتے کہ ہم ہماری زندگی میں جو ہے وہ فیلئر آ چکا ہے. ٹھیک ہے، ہم بلیم کرنے لگتے ہیں، اور سب سے ایزی وے آؤٹ جو ہوتا ہے ہم لوگوں کو بلیم کرنے لگتے ہیں. اگر ڈیورس ہوئی ہے تو ہم کہیں گے کہ ہاں وہ پیرنٹس نے ڈیسیژن لیا تھا وہ غلط ہو گیا، اور یہ سب کچھ آپ پیرنٹس کو کوسنا شروع کر دیں گے. نہیں، ایک چیز زندگی میں ایک فیلئر تھا، نصیب میں ایک نقصان لکھا تھا، اس سے آپ پتہ نہیں کیا کیا کچھ سیکھیں گے. سو اٹس اوکے. زندگی میں آزمائشیں آئیں گی، اور پھر آپ اسی طریقے سے اگر کچھ لوگوں کا جو ایگزام کلیئر نہیں ہوتا تو انوائرمنٹ کے اوپر آپ بلیم کرنے لگ جاتے ہیں. ٹھیک ہے، صحیح ہے. اور ہمیں اور کچھ نظر نہ آئے، اور بھی کوئی بات نظر نہ آئے نا، تو ہم سارے اپنے فیلئرز کو سمجھتے ہیں کہ وہ بس جادو کے نظر ہو گیا، کہ پتہ نہیں ہمارے اوپر تو جادو ہو گیا. ہر تیسرے بندے کے اوپر جادو نہیں ہو گیا ہے. بے شک جادو کی حقیقت ہے، اس سے میں بالکل نہیں کہہ رہی کہ جادو کی حقیقت نہیں ہے. لیکن اب ہر چیز کو ہم اسی پوائنٹ پر لے آئے کہ میرے ساتھ کچھ بھی برا ہوا ہے تو وہ جادو ہو گیا، ایسا کچھ نہیں ہے. اور ایک اور بات یہ کہ اگر آپ صبح اور شام کی جو دعائیں پڑھتے ہیں پروٹیکشن کی، تو آپ کے اوپر جادو انشاءاللہ تعالی نہیں ہوگا. اور سب سے جو بری بات ہوتی ہے کہ وہ ہم اللہ کو بھی نہیں چھوڑتے، ہم اللہ کو بھی بلیم کرنے لگتے ہیں. اللہ نے میرے ساتھ ایسا ہی اللہ نے میرے ساتھ ایسا کیوں کیا؟ ٹھیک ہے، پھر یا کیا ہو گیا، اللہ میرے ساتھ ہمیشہ ہی ایسا کرتا ہے، باقی تو سب مزے میں ہیں، میرے لیے ہی برا ہوتا ہے. تو جب آپ اس ڈینائل میں رہتے ہیں اور اپنا جو بلیم ہے، جو بھی زندگی میں چیز ہوتی ہے اس کو دوسروں کی طرف شفٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو ایسے لوگ کبھی گرو نہیں کر پاتے. ٹھیک ہے، ایک چیز تھی، ہونی تھی، ہو گئی. ٹھیک ہے، ایکسپٹ کر لیں اور جسٹ موو آن. جو ہو گیا اس کو آپ اور میں بدل نہیں سکتے. ہاں، جو آنے والا ہے اس کے بارے میں سوچیں گے. جب ہم سوچیں گے اس کے بارے میں اور پازیٹیو اپروچ کے ساتھ سوچیں گے تو انشاءاللہ تعالی بہت بہترین ہوگا. ٹھیک ہے، اور پھر امپورٹنٹ پوائنٹ یہ ہے کہ ہم نے ہر فیلئر سے سیکھا کیا ہے. لرن فرام ایوری فیلئر. پھر چاہے وہ ریلیشن شپ ہو، ٹھیک ہے، ایٹ ٹائمز ہوتا ہے ریلیشن شپ سکسیسفل نہیں ہو پاتے. آپ سیکنڈ ٹائم جب ٹرائی کرتے ہیں تو پھر آپ کو یہ سوچنا ہوگا کہ کیا غلطی ہوئی تھی جو میں نے اب ریپیٹ نہیں کرنی. اور ہمارا پرابلم یہ ہوتا ہے کہ ہم یہ ہمیشہ یہ سمجھتے ہیں کہ لوگ غلط ہے، میں صحیح ہوں. جب انسان اپنی غلطی کو مان کر صحیح کر لیتا ہے نا اور آگے چلتا ہے تو اس کے لیے ہر لحاظ سے آسانی ہوتی ہے. ٹھیک ہے، اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون. یعنی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جو لوگ بھی کلیم کریں گے کہ وہ ایمان لے آئے ہیں تو کیا ان کو ایسے ہی چھوڑ دیا جائے گا؟ نہیں، بلکہ وہ تو آزمائے جائیں گے. ٹھیک ہے، اور وہ کس لیے ہوگا؟ نیکسٹ آیت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَا يَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ. یعنی کہ اس سے پہلے لوگوں کو بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات نے آزمایا تھا. میں اور آپ کوئی الگ سے لوگ نہیں ہیں. یہ زندگی ایک ٹیسٹ ہے. ہمیں انڈرسٹینڈ کرنا ہوگا کہ اگر ہم ایمان والے ہیں تو ہمارا ٹیسٹ ہوگا.
اور اگر ہم نے یہ کلیم کیا ہے تو اس کلیم کو پورا کرنا ہوگا، کوئی سیکریفائس تو دینا پڑے گا، ٹھیک ہے؟ اور ایسے ہی تو ہمیں جنت نہیں مل جائے گی۔ ٹرو بلیورز کون ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پھر یہ کہا کہ اب ایسے ہی لوگوں کا جو ٹرو بلیورز ہیں انہی کے اوپر آزمائش آئے گی، ٹھیک ہے؟ صرف زبانی کلامی بات نہیں ہے کہ میں نے اور آپ نے کلمہ پڑھ لیا اور بس دیٹس اٹ، بلکہ ہمارے ایکشنز بھی ایسے ہوں گے، ہمارے ایکشنز بھی ایسے ہونے چاہیے، ٹھیک ہے؟ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ڈفرینٹ طریقے سے ٹیسٹ کرتا ہے کہ کون ہے جو کہ میری چیز کو یا میری تقدیر کے اوپر راضی رہتا ہے، یا پھر اس میں مایوس ہو جاتا ہے، اور یا پھر وہ بلیم کرنا شروع کر دیتا ہے اور وہ زندگی سے ہی مایوس ہو جاتا ہے اور اللہ کی رحمت سے بھی مایوس ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ پھر ایک اور جگہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ، یعنی کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو کہہ رہے ہیں کہ ایٹ ٹائمز ہوتا ہے کہ آپ کے ساتھ جو برا ہوتا ہے وہ آپ کی اپنی ہی مسٹیکس کی وجہ سے یا آپ کے اپنے ہی گناہوں کی وجہ سے ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس کو میں اگر تھوڑا اگزامپل دے کے سمجھاؤں کہ ایک راستے سے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات نے آپ کو اور مجھے منع کیا اور میں اسی راستے پہ جاتی ہوں۔ فار ایگزامپل کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ آپ نے نامحرم سے آئی کانٹیکٹ نہیں کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ آپ نے جو ہے نامحرم سے بات نہیں کرنی ہے، آپ پھر زبردستی کی محبت کروا لیتے ہیں، اور پھر جب اگلا انسان آپ کو دھوکہ دے کر چلا جاتا ہے تو آپ اللہ کو بلیم کرنے لگتے ہیں کہ اللہ نہ چاہتا تو یہ نہ ہوتا۔ یہ تو وہی بات ہو گئی کہ اماں نے منع کیا ہے کہ وہاں بچے کو منع کیا ہے کہ وہاں آگ ہے مت جانا، لیکن بچہ پھر بھی جاتا ہے اور جلنے کے بعد، اور وہاں سے وہ جل جاتا ہے اور جلنے کے بعد اماں ہی کو بلیم کرتا ہے کہ آپ کی وجہ سے میں جل گیا۔ سو ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم غلط مینز اڈاپٹ کرتے ہیں، ہم غلط راستہ اڈاپٹ کرتے ہیں، اور اس کے بعد ہم بلیم بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات کو کرتے ہیں۔ اور لڑکیوں ایٹ ٹائمز لڑکیاں جو ہیں وہ رو رو کے مانگ رہی ہوتی ہیں کہ بس وہ مجھے مل جائے، بس وہ مجھے مل جائے۔ اللہ دے دے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات کیسے دے دیں؟ ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات آپ کو بہت زیادہ، آپ کی مدر سے زیادہ محبت کرتی ہے، ٹھیک ہے؟ آپ کی مدر آپ کی ضد کے اوپر آپ کو کوئلہ تو کھیلنے کے لیے نہیں دے سکتی نا، اسی طریقے سے اللہ آپ کو وہ انسان بھی نہیں دے سکتا کیونکہ وہ آپ کے لیے اچھا نہیں ہوگا۔ بائی دا وے، میں اس سب چیزوں میں لوگوں کو جج نہیں کرتی، میں سمجھتی ہوں ایسے لوگ بیمار ہوتے ہیں، ایڈکشن ہوتی ہے، اور ان کو اس سب چیزوں سے ڈیل کروانے کے لیے ان کو سمجھانے کی ضرورت ہوتی ہے اور ان کے لیے دعا کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، ان کو بہت پیار سے ڈیل کرنے کی ضرورت ہے۔ I truly believe on that۔ اچھا اچھا، پھر اس کے بعد ہمارے پاس یہ ہے کہ آپ نے یہ خوف نہیں رکھنا ہے کہ میرے ساتھ دوبارہ ایزیوم نہیں کرنا ہے کہ نیکسٹ ٹائم بھی برا ہی ہوگا، اور وہ جو وٹ اف والی سچویشن ہے نا، اس سے اپنے آپ کو نکالنا ہے کہ ایسا نہ ہو جائے اور ویسا نہ ہو جائے، ٹھیک ہے؟ آپ نے ایک برا انسیڈنٹ، ایک فیلئر کو فیس کیا، رکنا نہیں ہے۔ ایک بار نہیں ہوا کوئی بات نہیں، نیکسٹ ٹائم ہو جائے گا، ٹھیک ہے؟ پھر نہیں ہوا پھر ٹرائی کرنا ہے۔ ہمارا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ہم ایک جگہ پر سٹک ہو جاتے ہیں، اسی فیلئر کو سوچ کے بیٹھے رہتے ہیں، یا تو سیکنڈ ٹائم ٹرائی ہی نہیں کرتے، اور یا پھر ٹرائی کرتے ہیں پھر دماغ میں بہت سارے فیئرز ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ کہ ایسا نہ ہو ویسا نہ ہو جائے، ٹھیک ہے؟ اور سپوزنگلی آپ کی شادی، ایٹ ٹائمز ہوتا ہے کہ لوگوں کی شادی ٹوٹ جاتی ہے، اور نیکسٹ ٹائم اس فیئر کے ساتھ شادی نہیں کرتے کہ نیکسٹ ٹائم بھی میرے ساتھ برا ہی ہوگا، یا یہ ایزیوم کر لینا کہ سب لوگ برے ہیں، سب مرد برے ہیں، میرے ساتھ ایسا ہی ہوگا، مینس کہ آپ نے ایک سٹیپ لیا ہی نہیں اور اس سے پہلے ہی اپنے لیے برا سوچ لیا ہے، تو دیٹ مینس کہ یہ نیگیٹو اپروچ ہے، ٹھیک ہے؟ دل اور دماغ سے نیگیٹو اپروچ نکال کے آپ نے ٹرائی کرنی ہے، فیلئر سے گھبرانا نہیں ہے، بلکہ یہ زندگی کا حصہ ہے۔ آج کچھ ٹھیک نہیں ہو رہا، کل کو ٹھیک ہو جائے گا انشاءاللہ تعالی، صحیح؟ اچھا، اور پھر اس کے بعد گریٹیٹیوڈ، آپ نے ٹرسٹ کر لیا اللہ کے پلان کو، ایکسپٹ کر لیا، کچھ سیکھ لیا، اب آپ نے شکر ادا کرنا ہے۔
لوگوں کے مائنڈ میں آتا ہے کہ میرے ساتھ تو اتنا برا ہوا ہے، میرے ساتھ اتنا برا ہوا ہے، اب میں کیوں جو ہے وہ شکر ادا کروں؟ آپ میں سے کسی کا مائنڈ- اچھا، تو پوائنٹ یہاں پر یہ ہے کہ میں اور آپ جو ہے وہ اللہ کا شکر ادا کریں کسی بھی آزمائش کے وقت بھی. کیا آپ سوچیں کہ اس سے بھی بہت زیادہ برا ہو سکتا تھا. سپوزنگلی ایک انسان کا ایگزام کلیئر نہیں ہوا، کوئی بات نہیں، ٹھیک ہے، ہو سکتا ہے کہ میں اور آپ شکر ادا کریں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ کو اور مجھے عقل دی ہے، سمجھ دی ہے، میں اس سے زیادہ ٹرائی کر سکتی ہوں. بہت سارے لوگ ہیں جو کہ ٹرائی بھی نہیں کر سکتے، مینٹلی ریٹارڈیڈ ہوتے ہیں. ڈیورس ہوئی ہے کوئی بات نہیں، اللہ نے ہو سکتا ہے مجھے اس سے بہت بڑی تکلیف سے بچا لیا ہو. ریلیشن شپس میں پرابلم ہے، کوئی بات نہیں، ریلیشن شپس ہے تو صحیح. بہت سارے لوگ ہیں جن کے پاس ریلیشنز بھی نہیں ہوتے، ٹھیک ہے. تو جو اللہ نے عطا کیا ہے اس کے بارے میں سوچیں، ٹھیک ہے. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ٹیچنگ کیا بتا رہی ہے؟ ان کی ٹیچنگ بتا رہی ہے کہ مومن کے لیے تو سب سچویشنز جو ان سی ہیں وہ فائدہ مند ہے. جو کچھ ہوتا ہے، جب کچھ اچھا ہوتا ہے تو وہ شکر کرتا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے بارے میں جو ہے وہ اس کا اجر لکھ دیتے ہیں. جب کچھ برا ہوتا ہے وہ صبر کرتا ہے، اس پہ بھی اس کا اجر ہے. تو ہر سچویشن میں مومن کے لیے تو اچھا ہے، لیکن یہاں پہ شرط کیا ہے؟ جو کہ مومن ہو. ٹھیک ہے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بلیسنگز کو کاؤنٹ کیا جائے کہ اللہ نے جو عطا کیا ہے اس کی طرف دیکھ لیا جائے. اور میں سمجھتی ہوں زندگی کے مسئلے مسائل کبھی بھی ختم نہیں ہوتے، کبھی بھی ختم نہیں ہوتے، ایک کے بعد ایک آتا رہتا ہے. لیکن انسان کو ہمت اس طریقے سے ملتی ہے کہ انسان یہ سوچے کہ ہاں اس سے زیادہ برا کیا ہو سکتا تھا. چلو ٹھیک ہے، یہ پرابلم آ گئی ہے لیکن ایٹ لیسٹ آئی کین موو. میرے پاس ایبلٹی ہے، میں مینٹلی ریٹارڈیڈ نہیں ہوں، میں اپنے کام خود کر سکتی ہوں. بہت ساری ایسی چیزیں ہیں، آپ کسی کے ڈپینڈنٹ نہیں ہیں. اگر آپ بلیسنگ کاؤنٹ کرنا شروع کریں تو اتنی زیادہ، آپ خود سے کھانا کھا سکتے ہیں، آپ خود سے واش روم جا سکتے ہیں، بہت ساری چیزیں ہیں. ٹھیک ہے، مسئلے مسائل ہیں، وہ بھی حل ہو جائیں گے انشاءاللہ تعالی وقت کے ساتھ ساتھ. آپ میں سے کسی کا مائک آن ہے؟ اچھا، پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ wants to go closer to him means کہ انسان کی جو فطرت ہے نا وہ یہ ہے کہ جب بھی اس کی زندگی سیٹ ہوتی ہے، اس کی زندگی میں کوئی پرابلم نہیں ہوتی، تو وہ اللہ کو یاد نہیں کرتا. جب پرابلمز آتی ہیں نا تب بھی انسان اللہ کو یاد کرتا ہے، تبھی وہ لمبی لمبی دعائیں کرتا ہے. ٹھیک ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن میں بھی فرماتے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ أَعْرَضَ وَنَأَىٰ بِجَانِبِهِ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ فَذُو دُعَاءٍ عَرِيضٍ. یعنی کہ جب ہم انسان پر کرم کرتے ہیں تو منہ موڑ لیتا ہے اور پہلو پھیر کر چل دیتا ہے، اور جب اس کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو لمبی دعائیں کرنے لگتا ہے. میں جب بھی یہ آیت پڑھتی ہوں، یہ آیت میرے دل کے بہت قریب ہے. جب بھی میں یہ آیت پڑھتی ہوں مجھے بہت ہی زیادہ امبیرسمنٹ فیل ہوتی ہے کہ ہم بھی تو ایسے ہی کرتے ہیں کہ جب کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو نماز بھی 5 وقت کی، تہجد بھی، وظائف بھی، سب کچھ ہو رہا ہے، اللہ سے ایک پراپر کنیکشن بلڈ ہوا ہوا ہے، اٹھتے بیٹھتے ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات کو یاد کر رہے ہیں. لیکن جیسے ہی جو ہے ہماری لائف سیٹ ہوتی ہے، جیسے ہی ہماری زندگی میں کچھ خوشیاں آتی ہیں، جیسے ایون ہم جو ہے وہ سیلیبریٹ کرتے ہیں، ایون وہ عید ہو، وہ شادیاں ہوں، کوئی بھی چیز ہو ایسی ہو، تو ہماری زندگی سے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی یاد نکل جاتی ہے، پھر نمازیں بھی چلی جاتی ہیں، پھر اللہ سے کنیکشن بھی ٹوٹ جاتا ہے.
پھر ہمیں کوئی اپنے فرائض کا بھی ایون ہوش نہیں رہتا. تو بڑا ایک سیلفش سا ریلیشن شپ مجھے ایٹ ٹائمز فیل ہوتا ہے کہ جب تک سب کچھ سیٹ ہے تو ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات کو یاد بھی نہیں کرتے, اور جب کچھ برا ہوتا ہے تو پھر ہم لمبی لمبی دعائیں کرنا شروع کر دیتے ہیں. وہ بھی ایک پوائنٹ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ایٹ ٹائمز لوگوں کی زندگی میں چھوٹے چھوٹے شوقس دیتا ہے کہ وہ اللہ کا اور اس انسان کا کنیکشن جو ان سے ہے وہ نہ ٹوٹے. اللہ چاہتا ہے کہ انسان دعا کرے اس سے, ٹھیک ہے. اللہ چاہتا ہے کہ انسان اس کو بھولے نہ, اس لیے وہ آزمائشیں دیتا ہے, ٹھیک ہے. تو آزمائش بھی اللہ کی طرف سے ایک بلیسنگ ہے. کتنے سارے لوگ ہوتے ہیں جو زندگی میں آزمائشوں کے بعد اللہ کے اتنے قریب ہو جاتے ہیں کہ ان کی لائف اور کی جو ڈائریکشن ہے وہ بالکل چینج ہو جاتی ہے. وہ بلکہ دنیا کی زندگی کو چھوڑ کے دینی زندگی یعنی کہ اللہ کے احکام کے مطابق زندگی گزارنا شروع کر دیتے ہیں. صحیح. سو بلیسنگ, آزمائش بھی ایک بلیسنگ ہے. اچھا, پھر اس کے بعد جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کو بھی جو ہے اپنا سپورٹ سسٹم بنائے. صحیح. کس کا مائک, پلیز اپنا مائک چیک کر لیں. اچھا, اللہ سبحانہ تعالیٰ کو ہی جو ہے ہم نے اپنا سپورٹ سسٹم بنانا ہے, ٹھیک ہے. اور ہم سب کو ایموشنل سپورٹ کی ضرورت ہوتی ہے کہیں نہ کہیں. ہم سب لوگ جو ہے یہ ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں, لوگوں میں اپنا سپورٹ سسٹم ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں ایموشنلی, کہ ہمیں کوئی اچھا فیل کرا دے, ٹھیک ہے. اور ایٹ ٹائمس ہمیں لوگ مل بھی جاتے ہیں جو ہمیں ایموشنلی جو ہے وہ اچھا فیل کرا دیتے ہیں, لیکن بٹ اگر کوئی نہیں کراتا ہے تو بھی آپ کو یہ یاد رکھنا ہے کہ اللہ ہے. کوئی میری بات سنے نہ سنے, میرا اللہ میری بات ضرور سنے گا. میرے ساتھ کوئی ہو یا نہ ہو, میرے ساتھ اللہ ضرور ہوگا. میرے اللہ کو مینز کی ضرورت نہیں ہے. کوئی کچھ بھی کہے, میرے لیے کوئی کتنی بھی پلاننگ کرے, اگر میرے نصیب میں سکسیس لکھی ہے تو وہ مل کر رہے گی. تو کوئی دنیا کی طاقت اس کو روک نہیں سکتی, ٹھیک ہے. اسی طریقے سے اگر کوئی نقصان میرے لیے لکھا ہے, میرے نصیب میں لکھا ہے, تو وہ پہنچ کر رہے گا, ٹھیک ہے. اور اسی کے اندر اگر کوئی نقصان بھی لکھا ہے تو وہی اسی میں میرے لیے کوئی نہ کوئی بہتری ہوگی. اور نیکسٹ حدیث جو یہ ہے, آئی بلیو کہ اس میں سب کچھ آ جاتا ہے. یہ کمپلیٹ ایک گائیڈنس ہے, ٹھیک ہے. اس حدیث کو میں پڑھ دیتی ہوں کہ یہ حدیث ابن عباس رضی اللہ عنہم سے روایت ہے کہ میں نے ایک دن رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ میں ایک دن رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے تھا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا, اے لڑکے, میں تمہیں ایک قول سکھاتا ہوں, اللہ سے ڈرو, ٹھیک ہے, اور وہ تمہاری حفاظت کرے گا. اللہ کو یاد کرو اور تم اسے اپنے سامنے پاؤ گے. جب مانگو اللہ سے مانگو, اور جب مدد مانگو تو صرف اللہ سے مدد مانگو. جان لو کہ اگر ساری مخلوق آپ کے فائدے کے لیے جمع ہو جائے تو آپ کو کوئی فائدہ نہیں ملے گا سوائے اس کے جو اللہ نے لکھ دیا. اور اگر وہ آپ کو کوئی نقصان پہنچانے کے لیے بھی جمع ہو جائیں تو آپ کو ہرگز نقصان نہ پہنچے گا مگر یہ کہ جو اللہ نے آپ کے لیے لکھ دیا. قلم اٹھا لیے گئے ہیں اور صفحات سوکھ گئے ہیں. What does that mean? It means کہ ہمیں یہ سب باتیں سمجھ میں آ جائے نا اگر, تو ہماری زندگی جو ہے کافی حد تک ہم سالو ہو جائے, ہمارے مسائل حل ہو جائے, کہ مجھے لوگوں پر ڈپینڈ کرنے کی ضرورت نہیں ہے.
لوگ میرے لیے کوئی آسانی کا معاملہ نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے، نہ مجھے لوگوں سے ڈرنے کی ضرورت ہے کہ لوگ میرا نقصان کر دیں گے، صحیح، میری امید صرف اور صرف اللہ سے، کہ مجھے میرے مشکلات سے نکالنے والی کوئی ذات اگر ہے تو وہ صرف اور صرف اللہ کی ذات ہے، ٹھیک ہے، وہ میرا کریٹر ہے، وہ میرا رب ہے، وہ میرے لیے کچھ بھی کر سکتا ہے، صحیح، تو میری ساری امیدیں کس کے ساتھ ہونی چاہیے؟ صرف اور صرف اللہ کی ذات سے ہونی چاہیے۔ تو مجھے کیا، میرے کرنے کا کام یہ ہے کہ مجھے اللہ سے ڈرنا ہے، اور امید اور دعا صرف اور صرف اللہ سے، کہ no one can help me except اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی بھی مددگار نہیں ہے، اور اور فیتھ کے ساتھ دعا کرنا کہ آپ جو مانگ رہے ہیں وہ شاید ذرے کے برابر بھی نہ ہو اللہ کے لیے، سو اللہ کے لیے کیا مشکل بات ہے کہ وہ میری اور آپ کی دعائیں نہ سنے؟ سو یہ بس یہ یاد رکھنا ہے کہ اللہ ہی ہماری مدد کر سکتا ہے، اس کے علاوہ اور کوئی مدد نہیں کر سکتا، ٹھیک ہے۔ اب اس سب لیکچر سے، اس سب سیشن سے ہم نے سیکھا کیا ہے؟ صحیح ہے، میرے اور آپ کرنے کے کام کیا ہے کہ جو بھی ہے، جو بھی پرابلم زندگی میں آ گئی ہے، جسٹ ایکسپٹ دا فیلئر اینڈ موو آن، صحیح ہے، اس چیز کے بارے میں بار بار سوچ 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 کے، جو پاسٹ میں تھا، پاسٹ از پاسٹ، جو تھا وہ گزر گیا، اب اس کے بارے میں سوچ سوچ کر خود کو ہلکان کر لینے کا کوئی فائدہ نہیں، میں ایسے کر لیتی، ویسے کر لیتی، کاش ایسے نہ ہوتا، کاش ویسے نہ ہوتا، میں ایسے کر لیتی تو شاید ایسا ہو جاتا، نہیں، جو ہونا تھا وہ ہو گیا ہے، اب مجھے اس سے آگے دیکھنا ہے کہ کیا کرنا ہے، اور جسٹ کیپ ٹرائنگ، ہمت نہیں ہارنی ہے، اللہ آپ کے ساتھ ہیں، وہ آپ کے حالات ضرور بدلیں گے، اللہ کو پتا ہے کہ آپ تھک گئے ہیں، بس تھوڑا سا ٹائم ہو سکتا ہے کہ بس وہ لاسٹ مومنٹس ہو اور آپ تھک رہے ہو، اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو سب عطا کر دیں گی، لیکن ہمت نہیں ہارنی ہے اور کوشش جاری رکھنی ہے، ٹھیک ہے، اور اسٹاپ کمپلیننگ کہ میرے ساتھ یہ کیوں ہوا، باقی سب لوگ تو بہت سکون میں ہیں، اللہ میرے ساتھ ہمیشہ ایسا کرتے ہیں، باقی سب انجوائے کر رہے ہیں، نہیں، مجھے اور آپ کو نہیں پتا باقی لوگ کتنا سفر کر رہے ہیں، گراس از آلویز گرین فرام دا ادر سائڈ، صحیح، تو آپ اپنی زندگی کو کسی کی زندگی سے کمپیئر نہیں کر سکتے، صحیح، سو اسٹاپ کمپلیننگ اینڈ اسٹاپ کمپیئرنگ یور سیلف ود ادرس، صحیح ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہر ایک کے لیے ڈفرینٹ پلان رکھے ہوئے ہوتے ہیں، کسی کو کچھ عطا کر دیتے ہیں اور کسی کو کچھ، جو جس کے لیے بیسٹ ہوتا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات عطا کر دیتی ہے، میرے اور آپ کے کرنے کے کام یہ ہے کہ ہم ایفرٹ کریں، ہم دعا کریں، باقی سب اللہ کے حوالے کر دیں، اللہ کے حوالے اپنے پرابلمس کر کے سکون کریں، کتنی عجیب بات ہے نا کہ جب ہم کار میں کسی کے ساتھ بیٹھے ہوتے ہیں تو ہمیں کتنا ٹرسٹ ہوتا ہے کہ یہ انسان مجھے سیفلی جو ہے وہ میری ڈیسٹینیشن تک پہنچا دے گا، لیکن ہمیں جو ٹرسٹ ہے نا وہ اللہ کی ذات پر نہیں ہوتا، جبکہ ہم جانتے ہیں میری اور آپ کی زندگی کا کنٹرول اللہ کے پاس ہے، تو یاد بھی رکھیں اور یقین بھی رکھیں کہ انشاءاللہ تعالی آپ کو اور مجھے بھی انشاءاللہ تعالی سیفلی اپنی ڈیسٹینیشن پر پہنچا دے گا اللہ کی ذات، تو ہیو فیتھ، ٹھیک ہے، اور پھر جو ہے وہ ٹیک تھنگز نارمل، چیزوں کو زندگی اور موت کا مسئلہ نہ بنائے، زندگی ان مسئلوں سے آگے بھی ہے، ٹھیک ہے، آپ کا ایگزام کلیئر نہیں ہوا کوئی بات نہیں، بہت سارے لوگوں کا نہیں ہوتا، ڈیورس ہو گئی ہے کوئی بات نہیں، بہت سارے لوگوں کو ہو جاتی ہے، میرج ایشوز نارمل ہے، کچھ ٹائم کے بعد ٹھیک ہو جائے گا، دس از ناٹ دا اینڈ آف لائف، ٹھیک ہے، اور اس سے بھی امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ ہمیں یہ سمجھایا ہی نہیں جاتا ہے کہ یہ نارمل ہے، ہمارے پیرنٹس ہمیں ہمیشہ ایک پرفیکٹ پکچر پورٹری کرتے ہیں، اس سٹیج میں آپ کے، اچھا آپ جو ہے وہ 16 میں جو ہے ماسٹر سوری میٹرک کر لیں گے یا 10th گریڈ پاس کر لیں گے، اور اس کے بعد پھر آپ ایف ایس سی کر لیں گے، اور اس کے بعد پھر آپ جو ہے وہ 22 ایئرز میں آپ بیچلرز کر لیں گے، اور پھر آپ کی شادی ہو جائے گی، اور پھر آپ جو ہے وہ اپنی شادی میں بہت ہنسی خوشی رہیں گے، کوئی بھی آپ کو یہ نہیں بتاتا ہے کہ
ہو سکتا ہے آپ ایگزام کلیئر نہ کر سکے، ہو سکتا ہے آپ جاب انٹرویو کلیئر نہ کر سکتے، آپ کی اسٹرگل زیادہ ہو، آپ کو 2 4 6 انٹرویوز دینے پڑے، ٹھیک ہے، یا پھر آپ کا ہو سکتا ہے کہ آپ نے بہت اپنی طرف سے سب کچھ اچھا کر کے شادی کی ہو اور وہ نہ چلے، صحیح ہے، تو آپ کو یہ بتاتے نہیں ہے، ہمیشہ ایک پرفیکٹ پکچر پورٹری کی جاتی ہے جس کی وجہ سے آپ کی زندگی میں جب پرابلمز آتے ہیں تو وہ آپ کے لیے بہت مشکل ہوتے ہیں فیس کرنے، صحیح، سو کچھ بھی پرفیکٹ نہیں ہوتا ہے، ہر زندگی میں، ہر انسان کی زندگی میں کچھ نہ کچھ اسٹرگل ضرور رہتی ہے، صحیح ہے، سو لوگوں کی لائف کو دیکھ کر آپ نے یہ بھی نہیں سمجھنا ہے کہ لوگوں کی لائف پرفیکٹ ہے، میری لائف پرفیکٹ نہیں ہے، ٹھیک ہے، اور سب سے امپورٹنٹ پوائنٹ یہ ہے کہ امید اور دعا صرف اور صرف اللہ کی ذات سے، بہت مشکل حالات ہے، کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا، میرا اللہ میرے لیے راستہ ضرور نکالے گا، بے شک میرے لیے ابھی بڑی مشکل ہے، بے شک میں جو ہوں وہ تھک چکی ہوں، لیکن اللہ پر بھروسہ رکھنا ہے، آپ اور میں جو مانگ رہے ہیں وہ ذرے سے بھی شاید چھوٹا ہو، اللہ نے جب کن کہنا ہے تو میرے اور آپ کے سارے مسائل حل ہو جانے ہیں، صحیح، سو اللہ سے دعا کرنی ہے اور یہ یقین رکھنا ہے کہ nothing is impossible for اللہ سبحانہ تعالی، صحیح، سو اللہ کے پاس وہ پاور ہے، ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس سب پاور ہے کہ وہ میرے اور آپ کے ہر مسئلے کو بس کن کہہ کے سالو کر دے، سو ڈونٹ وری، صحیح ہے، ٹیک اے ڈیپ بریتھ، سب ٹھیک ہو جائے گا انشاءاللہ تعالی، صحیح ہے، سو میرا تو آج کے لیے یہی تھا، آئی ہوپ سو میں اپنی بات آپ لوگوں کو اس کو ہم یہاں پہ ختم کرتے ہیں، اور اس امید اور اس خیال کے ساتھ کہ یہ چیزیں ہماری زندگی میں جو ہے وہ پازیٹیو چینج لے کر آئیں گی انشاءاللہ تعالی، اور اللہ سبحانہ تعالی اس ایفرٹ کو جو ہے وہ قبول کر لیں اور ہم سب کے لیے زندگی میں آسانی کا معاملہ کر دے، اور اس میں کوئی بھی کوتاہی مجھ سے ہو گئی ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں اس کو معاف کر دیں، اس دنیا سے جتنے بھی لوگ جا چکے ہیں ان سب کی مغفرت کر دیں، اسپیشلی میرے فادر کی قبر کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نور سے بھر دیں، ان کے چھوٹے بڑے سب گناہوں کو اللہ سبحانہ تعالیٰ معاف کر دیں، اور مجھے ان کے لیے صدقہ جاریہ بنا دیں، اور پیلسٹائن میں جتنے بھی بچے سفر کر رہے ہیں، جتنے بھی لوگ سفر کر رہے ہیں، اور اس دنیا میں جتنے بھی مسلمان سفر کر رہے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ ان سب کی سفرنگ کو ختم کر دے، ان کے لیے بے انتہا آسانی کا معاملہ کر دے، اور ہم جو ہے ان کے لیے آسانی کچھ کر سکیں، ہمیں کچھ ان کے لیے مددگار بنا دے ان کے لیے، اور ہم بے حس لوگوں کی طرح نہ بیٹھے رہیں کہ بس ہم ویڈیوز کو سکرول کر رہے ہیں اور ہم ان کے لیے کچھ نہ کر سکیں، اور کچھ نہیں تو ہم ان کے لیے یا اللہ ہم دعا کرتے ہیں آپ کی بارگاہ میں کہ ان کے لیے غیب سے مدد کر دیں ان لوگوں کے لیے، اور جتنے بھی لوگ کسی مشکل پریشانی تکلیف میں، اللہ سبحانہ تعالیٰ ان سب کی مشکلات پریشانیوں تکلیفوں کو دور کر دے، جتنے بھی لوگ بیمار ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ ان سب بیماروں کو صحت والی زندگی، ایمان والی زندگی عطا کر دے، جتنے بھی لوگ بے اولاد ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ ان سب کو اولاد کی نعمت سے نواز دے، اور یا اللہ یا رحمان یا رحیم ہم سب کو ویسا بنا دے جیسا تجھے پسند ہے، اور ہم جب اس دنیا سے جائیں تو ہمارا کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، جزاکم اللہ خیر۔